وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکلیف وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد امام ہیں کہ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. یہ بھی ہے ادھر بھاج میں بیٹھے نظر لالو لالو امام امام ونحن على ذلك لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتقى امداد کن، یا شہید کربلا، یا رافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بغداد بلا افتاد کشتی، مدد کن بنوئی نتی چشتی، قادر جم نارے یا غوث اعظم سنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب اعظم سنم. پروسیس کرنے سے پیشتر آئی انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور اکرم نوری مجسم فخری موجودات آقا انعامدار مدینہ کے تاجدار روح فدا جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جو قسطنام بآواز بلند درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. آج ہم اور آپ بھیا یہ دکان نہیں ہے، بند کرو یہ دکان. دکان ہے کیا محفل ہے حضور کی اور آپ لوگ بدتمیزی کرتے. بڑا بڑا سچا سے بتاؤ، کھانا پینا ہو گیا تو کیا پوری رات کھاتے پیتے رہو گے؟ کمیٹی والے کا بھٹا بٹھانا ہے کیا؟ چائے ویسا بند کرو اور خالی بیٹھو تھوڑی دیر. ذکر نبی ہوگا، خاموش و دیوانے برسے گی یہاں رحمت، کس کس پہ خدا جائے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کھانا پینا نہیں، اب روحانی غذا لیجیے. ماشاء اللہ. جسمانی غذا ہو گیا، اس لیے کمیٹی والوں نے پہلے کھلایا. اگر پہلے بھوکے رکھتے تو آپ کو صحیح تھا یہ سب مانگ چانگ کرنا. اب تو کھا پی کے بیٹھے ہو ہے کہ نہیں؟ اب روحانی غذا لیجیے. غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اس مبارک مقدس محترم مکرم محتشم معظم اور مطہر و منور اجلاس میں ہماری اور آپ کی حاضری ہو رہی ہے. مولا تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس حاضری کو شرف قبولیت بخش کر نجات اخروی اور فلاح دارین کا ذریعہ بنائے. آمین آمین. کوشش کرنے سے پیشتر آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور اکرم نوری مجسم فخری موجودات آقا انعامدار مدینہ کے تاجدار روح فدا جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند درود شریف ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. غریب نواز کا عرس اننتا پور والے کو زیادہ حق بنتا ہے منانے کا. واہ واہ واہ. کیونکہ جتنے حروف غریب نواز میں ہیں اتنا ہی حروف اننتا پور میں. واہ واہ. ہے ماشاء اللہ. غریب نواز میں 8 حروف ہیں. غین 1 را 2 یا 3 با 4 جی. غریب. نواز میں نون 1 واو 2 الف 3 زا 4. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. 8 حروف ہیں غریب نواز. واہ واہ واہ. اننتا پور میں الف 1 2 بار نون آیا ہے 3 تیز 4 الف 5 بے 6 واو 7 را 8.
سبحان اللہ. واہ واہ واہ. بولیے پیچھے والے. اننتاپور. ہم آپ کے شہر کو اجمیر سے جوڑ رہے ہیں. ماشاء اللہ. واہ. تو بہت زیادہ ہے نا منانے کا. غریب نواز میرے خواجہ تیرے گلشن کا کرشمہ دیکھا. میرے خواجہ تیرے درشن کا تیرے گلشن کا کرشمہ دیکھا. پھول تو پھول ہیں کانٹوں کو مہکتا دیکھا. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. پھول تو پھول ہیں کانٹوں کانٹوں کو مہکتا دیکھا. جس نے میرے خواجہ یہ دربار تمہارا دیکھا. سبحان اللہ. جس نے میرے خواجہ میرے خواجہ یہ دربار دیکھا. وہ دربار تمہارا دیکھا. اس نے دنیا ہی میں جنت کا نظارہ دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اس نے دنیا ہی میں جنت کا نظارہ دیکھا. جنت کا نظارہ دیکھا. آپ ہیں آل نبی. سبحان اللہ. آپ ہیں اولاد علی. سبحان اللہ. آپ ہیں آل نبی. آپ ہیں اولاد علی. آندھیوں میں بھی چراغ آپ کا جلتا دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چاند کرتا ہے میرے خواجہ کے روزے کا طواف. چاند چاند کرتا ہے میرے خواجہ کے روزے کا طواف. ان کے دہلیز سے سورج کو نکلتا دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کے دہلیز سے سورج نکلتا ہوا. سورج کو نکلتا دیکھا. کعبہ ہے فقیروں کا روزہ میرے خواجہ کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کعبہ ہے فقیروں کا روزہ روزہ میرے خواجہ کا. تنویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جس کو نہ یقین آئے اجمیر چلا جائے. جس کو نہ یقین آئے اجمیر چلے جائیں. اجمیر چلا جائے. گھر گھر وہاں بڑھتا ہے صدقہ میرے خواجہ کا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. گھر گھر وہاں بڑھتا ہے صدقہ میرے خواجہ. صدقہ میرے خواجہ کا. سبحان اللہ. شادی میرے خواجہ کی اس شان سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. عرس شادی میرے خواجہ کی اس شان سے اس شان سے ہوتی ہے. آیا ہے مدینے سے صحرا میرے خواجہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آیا ہے مدینے سے صحرا صحرا میرے خواجہ. ضعیف بھائی آگے. تو وہ 8 حروف والا ایک اور نقطہ رہ گیا تھا اس ٹائم. ہم نے سوچا یہ آ جائیں گے تو اس کو پورا کر لوں. غریب نواز میں کتنے حروف ہیں؟ 8. 8. اننتا پور میں کتنے حروف ہیں؟ 8. 8. تو جیسے غریب نواز میں 8 حروف ہیں، اننتا پور میں 8 حروف ہیں، ایسے ہی لبیک ٹور میں بھی 8 حروف ہیں. لبیک ٹور جنہوں نے اور مسجد رحمانیہ رحمانیہ کی کمیٹی میں وہ بھی شامل ہیں، مل کر یہ خوبصورت پروگرام غریب نواز کا سجایا. ہم آج آپ کے عقیدے کو اتنا مضبوط کر کے جائیں گے کہ مرتے دم تک کوئی گمراہ نہ ماشاء اللہ. نہیں میں کیا کہ ذرا گرو کرنے کا مزہ نہیں. غریب نواز آج بھی زندہ ہے. یاد کہیں سے کرو وہ آپ کی فریاد سنتے ہیں اور آپ کی محبت کو وہ دیکھتے ہیں. پسنے رہنے گے. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہو جاؤ. باقی جماعت یہ کہتی ہے سچے ہو جاؤ. قرآن کہتا ہے سچوں کے ساتھ. ہو جاؤ. سبحان اللہ. سچا ہونا اور ہے، سچوں کے ساتھ ہونا اور ہے. واہ واہ واہ.
خود سے سچا بننا بڑا مشکل کام ہے. اگر آپ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو وہ اللہ والے آپ کو سچا بھی بنا دیں گے اور اچھا بھی بنا دیں گے. اللہ کی یہ عادت کریمہ ہے کہ وہ اچھی چیز کو پہلے پیدا کرتا ہے, پاک چیز کو وہ پہلے پیدا کرتا ہے, ناپاک چیز کو وہ بعد میں پیدا کرتا ہے. انسان کے جسم کے اندر 3 چیز ایسی ہے کہ جب تک وہ اندر وہ پاک ہے, اگر وہ باہر آ جائے تو وہ ناپاک. خون اگر آپ کے جسم کے اندر ہے تو پاک ہے, خون نکل کے بہ جائے تو وہ جگہ ناپاک ہے. پیشاب آپ کے اندر ہے تو پاک ہے, اگر وہ باہر آ جائے تو اب وہ جگہ جس جگہ سے وہ نکلے چھوٹا ہوا وہ سب جسم کا جگہ ناپاک ہے. اس جگہ کو جو ناپاک ہوا ہے اس کو پاک کرنے کے لیے بھی اللہ نے 3 چیزیں پیدا کی, پانی, مٹی, سورج کی کرن. اگر خون نکل کے بہ جائے تو اس جگہ کو پاک کرنے کے لیے پانی ہے. پانی نہ ملے استنجا پاک کرنا ہو تو مٹی ہے, اور کسی جگہ پر پیشاب ہو تو سورج کی روشنی اگر اس جگہ پہ پڑ کے اس کو سکھا دے تو وہ پاک ہے. پانی کو اس نے پہلے پیدا کیا, خون کو بعد میں, مٹی کو اس نے پہلے پیدا کیا, پیشاب کو بعد میں, سورج کو اس نے پہلے پیدا کیا. یہ اس کی عادت کریمہ ہے کہ وہ ہر اچھی چیز کو پہلے بنا دے. یہ آپ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ یہ اس کا قانون ہے کہ جو پاک ہوگا وہ پہلے بنے گا, سبحان اللہ, اور جو ناپاک ہوگا وہ بعد میں بنے گا. جب پاک پہلے بنے گا اور ناپاک بعد میں بنے گا, یہ اس کا قانون ہے. تو ایک جگہ ہم نے یہ دیکھا کہ ناپاک پہلے بن گیا اور پاک بعد میں بن گیا. آپ کہو گے کہاں؟ ہم کہیں گے شیطان پہلے بنا, آدم بعد. واہ 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 واہ. جبکہ شیطان ناپاک ہے, گمراہیت ہے, ضلالت ہے, اندھیرا ہے. آدم پاک ہے, ہدایت ہے, نور ہے. بے شک. جس طرح پانی اس نے پہلے بنایا, خون کو بعد میں, مٹی پہلے پیدا کیا, پیشاب کو بعد میں, ایسے ہی آدم کو پہلے بنانا چاہیے, شیطان کو بعد میں. کیونکہ شیطان ناپاک ہے, آدم پاک ہے. مگر یہاں اس نے نیم اور قانون کو پلٹ دیا, شیطان کو پہلے بنایا اور آدم کو بعد میں پیدا کیا. ہم نے عالم تخیل میں سوال کیا ہے, پروردگار عالم جب تو ہر جگہ پاک چیز کو پہلے پیدا کرتا ہے اور ناپاک کو بعد میں پیدا کرتا ہے, تو یہاں شیطان تو ناپاک ہے, اس کو تو نے پہلے پیدا کر دیا, اور نبوت کو تو نے یہاں بعد میں پیدا کیا. جبکہ نبوت پہلے ہونا چاہیے, آدم کو پہلے آنا چاہیے, اور شیطان کو بعد میں پیدا ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی. یہاں پہ تو نے قانون بدلا کیوں؟ تو نے پہلے آدم کو کیوں نہیں بنا دیا؟ تو نے شیطان کو پہلے کیوں پیدا کیا؟ تو جواب ملا, میرے بندو, قانون تو وہی ہے, تمہاری سوچ کا فرق ہے. قانون میرا وہی ہے کہ پاک پہلے بنے گا, ناپاک بعد میں. مگر تم سوچ غلط رہے ہو. ہم نے کہا بولا شیطان پہلے بنا ہے, نبوت بعد میں, آدم کو بعد میں بنے. آواز آئی, نبوت آدم سے نہیں شروع ہوئی ہے, نبوت میرے محبوب واہ واہ واہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ, شیطان سے پہلے بنائے. ہاں ہاں ہاں, واہ 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 واہ. یہاں بھی میں نے پاک پہلے بنایا, ماشاء اللہ, واہ 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 واہ, سبحان اللہ, ناپاک بعد میں. یہ اور بات ہے کہ لباس بشریت ہم نے بعد میں بنائی ہے, مگر نبوت پہلے بنایا. میرے نبی نے آواز دی, ان کو نبی یا وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت نبی تھا
جب آدم آب و گل کی منازل طے کرنے لگے، اب تو روح دل بری پر بری کرے، آدم ہو آب و گل میں تو پیغمبری کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 محمد نے سجا رکھا ہے، واہ واہ، ورنہ مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے۔ ہے کیا اب شیطان پہلے بنا، لباس بشریت بعد میں بنا۔ لباس بشریت کیا ہے؟ جو آپ اوڑھے بیٹھے ہو، یعنی آدمی، انسان۔ نبوت شیطان سے بھی پہلے، نبوت بشریت کی محتاج نہیں، بشریت نبوت کی محتاج ہے۔ واہ واہ، اب اس کا ایک اور قانون ہے، وہ بھی سنتے چلے۔ جو پہلے بنا ہے وہ پہلے نہیں جائے گا، وہ بعد میں جائے گا، اور جو بعد میں بنا ہے وہ پہلے جائے گا۔ شیطان پہلے بنا ہے، بشریت کا لباس بعد میں بنا ہے، تو شیطان پہلے نہیں جائے گا۔ جتنی بھی بشریت کی لباس قیامت تک آنے والی ہے، سب آ کے جب چلی جائے گی تب شیطان جائے گا۔ یعنی شیطان قیامت کے قریب تک زندہ رہے گا، کیونکہ وہ پہلے آیا ہے۔ آج بھی شیطان ہے، اسی لیے وہ گمراہ کرتا ہے۔ بشریت کا لباس بعد میں بن گیا، تو جتنے آدمی ہیں سب چلے جائیں گے شیطان کے سامنے، شیطان رہے گا۔ کیوں کہ یہ لباس بنا ہے شیطان کے سامنے، تو جب شیطان کے سامنے یہ لباس بشری بنا ہے تو شیطان کے سامنے ہی اس کو ختم بھی ہونا ہے، سب اس کے سامنے آئے گا اور جائے گا۔ مگر شیطان سے پہلے نبی بنے ہیں، تو جب نبوت کا نور، محبوب کا نور شیطان سے پہلے بنا ہے، تو نبی شیطان سے پہلے بنے ہیں تو شیطان کے بعد تک وہ رہیں گے، نبی نہیں جائیں گے، نبوت رہے گی۔ اچھا صاحب، یہ شیطان رہے گا کیوں قیامت تک؟ اس لیے کہ شیطان نے خود اللہ سے زندگی مانگی۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، شیطان نے نہیں۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، سب کے سب سجدے میں گئے، ابلیس نہیں۔ اب اس کی ایک قدرت اور دیکھتے چلے۔ ہم نماز سے بہت دور ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ہم سوچتے ہیں کہ یہ اس سے فائدہ کیا ہے، مگر آپ اس کی قدرت دیکھیں۔ پہلے بندے سے اس نے سجدہ نہیں کروایا، پہلے بندے کو اس نے سجدہ کروایا۔ واہ 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 واہ، آدم کو پیدا کرتے ہی اس نے آدم سے نہیں کہا کہ تو مجھے سجدہ کر، آدم کو سجدہ کروائے۔ آدم کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کر۔ سبحان اللہ، بے شک آدمی کو پہلے نہیں جھکایا اس نے، آدمی کے آگے فرشتوں کو جھکایا۔ واہ 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 واہ، اور جب تمام فرشتوں سے آدم کو سجدہ کروایا تب آدم سے کہا اپنی اولاد سے کہہ دے میرے اس احسان کا بندہ قیامت تک جھکا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے تیرے باپ کو سجدہ کروایا ہے فرشتوں کے ذریعے، تو پہلے جھکنے نہیں دیا آپ کا یہ سر اپنے آگے، اس نے پہلے آپ کے آگے جھکایا اس نے فرشتوں۔ سبحان اللہ، اس کا یہ احسان ایسا ہے کہ ہم قیامت تک سجدہ کریں تو بھی کم، بے شک بے شک بہت خوب، سمجھ رہے ہیں؟ بے شک، یہ اس کی قدرت ہے۔ اب آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستكبر وكان من الكافرين، گھمنڈ کیا، تکبر کیا اور کافروں ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا شیطان سے کہ بھئی جب میں نے تجھے حکم دیا کہ سجدہ کر تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہا مولا تو اپنے آگے سجدہ کرائے گا تو میں کروں گا، مگر آدم کے آگے جھکائے گا تو میں نہیں جھکوں گا۔ واہ، تو میرے رب نے فرمایا انی اریدو حیثو انی عبادی حیثو ارید،
عبادت وہ ہے جو میں چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. انی عبادی حیثو ارید من حیثو لا ترید. عبادت وہ نہیں جو تو چاہے، عبادت وہ ہے جو میں چاہتا. بے شک سبحان میں اللہ. چاہتا ہوں آدم کو سجدہ کر تو کر، یہ عبادت ہے. بے شک. تو اپنی مرضی سے قیامت تک مجھے سجدہ کرے گا، عبادت نہیں ہے. ہاں 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 ہاں. عبادت وہ جو میں چاہتا ہوں. واہ واہ واہ. عبادت وہ نہیں جو تو چاہتا. کیا نکل میری بارگاہ سے، کہا انی انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے. دلیل تو اس نے صحیح دی ہے، منع تو یہ آگ سے بھی اور آدم مٹی سے ہے. مگر میرا مولا کہتا ہے میری بارگاہ میں عقل نہیں چلتا، عشق چلتا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. عقل کو دخل دے گا تو نکل جا بارگاہ سے، اور اگر عاشق ہے تو میرا بار ہے تیرا. تو نے عقل کو دخل دیا، نکل میری بارگاہ سے. تو جب نکلنے لگا تو بولا مولا میں نکل جا رہا ہوں، مگر اتنے دنوں تک میں نے فرشتوں کو پڑھایا ہے، ہدیہ تو دے دے، ہاں ہاں. میرا نذرانہ تو مجھے دے دے. واہ واہ. ڈیوٹی کی ہے میں نے. کہا کیا لے گا ہدیہ میں نذرانے میں؟ کہا عمر اتنی دے دے الی یوم یبعثون، تاکہ میں قیامت تک زندہ رہوں. واہ واہ. میرے رب نے کہا جا، میں نے تجھے عمر دیا، یعنی زندگی دی قیامت تک کے لیے، اور کیا لے گا؟ بولا طاقت اتنی دے دے مجھے کہ میں دنیا کے کسی کونے میں رہوں، تیرے بندے کو بہلا سکوں. اللہ. 1 منٹ میں میں پوری دنیا گھوم سکوں. طاقت اتنی دے. میرے رب نے کہا جا، میں نے دیا، تجھے طاقت بھی دے دی اور تجھے عمر بھی دیا، لیکن جو میرا بندہ ہوگا اسے تو نہیں بہلا سکتا. واہ واہ واہ. شیطان عمر لے کے اور طاقت لے کے جب نکلا تو فرشتوں نے کہا مولا تو نے دشمن آدم کو اتنی طاقت دے دی کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے بندے کو گمراہ کر سکے، بہکا سکے آدم کی اولاد کو، اور زندہ رہے قیامت تک موت نہ آئے. عمر بھی دے دی، طاقت بھی دے دی. اب آدم کی اولاد کا ہوگا کیا؟ تو میرے رب نے کہا فرشتوں میں آدم کی اولاد میں کچھ اولیاء بھیجوں گا، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. میرے دوست ہوں گے، اور تم اندازہ لگاؤ جب میں دشمن کو اتنی طاقت دے سکتا ہوں، واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تکبیر، اللہ اکبر. واہ واہ واہ. رسالت، یا رسول اللہ یا رسول اللہ. واہ واہ واہ. واہ 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 واہ. ہاں ہاں ہاں. المدد المدد. جب میں دشمن کو اتنی طاقت دے ہاں 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 ہاں. کہ جہاں چاہے چلا جائے، تو میں دوستوں کو کتنی طاقت دی؟ سبحان اللہ. کتنی طاقت دی شیطان کو اللہ نے؟ مشکات شریف کی حدیث ہے، وہاں نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان حین یولد فیستحل صارخا من مس الشیطان غیر مریم و ابنہا رواہ الترمذی. واہ واہ. میرے آقا فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ پوری زمین پر آدم کی کوئی اولاد ایسی نہیں، یعنی بچہ کوئی بھی ایسا نہیں کہ جب وہ پیدا ہوتا ہو تو شیطان کو خبر نہ ہو. جیسے ہی بچہ زمین پر پیدا ہوتا ہے شیطان سب سے پہلے اس بچے کے پاس پہنچ جاتا ہے، باپ سے پہلے، دادا سے پہلے، اور اپنے بھائی بہن سے پہلے، سب سے پہلے بچے کے پاس شیطان پہنچ جاتا ہے. ماں کو بھی دیکھنے سے پہلے شیطان بچے کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور شیطان جب انگلی بچے کی کوکھ میں مارتا ہے تب بچہ چیخنے لگتا ہے. فَيَسْتَحِلُّ صَارِخًا، اس وقت تک بچہ نہیں روتا جب تک شیطان اس کو مار کے نہیں روتا. اللہ اللہ. یہ فرمان کس کا ہے؟ مصطفیٰ جانے کا. کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، نبی کی بات نہیں. بے شک بے شک. اور میں نے دلیل میں حدیث پڑھ دی، پوری کائنات میں جہاں بھی بچہ پیدا ہوگا اس کے باپ سے پہلے، اس کے بھائی سے پہلے، اس کی بہن سے پہلے، اس کے خاندان سے پہلے شیطان پہنچ جائے گا. ماں کو دیکھنے سے پہلے شیطان دیکھے گا.
بچہ پیدا ہوتے ہی ہوتا ہے سمجھ لو کہ شیطان مار کے چلا گیا. انگلی مارتا ہے شیطان اس کی کوکھ میں, تب بچہ روتا ہے. پردہ پیدا تو خاموش ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی کوکھ میں انگلی مارتا ہے شیطان فوراً بچہ رونے لگتا ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی بولیے جی. حدیث پڑھ دی میں نے, بات اتنی سمجھ میں آ گئی. الحمدللہ. دنیا کے کسی کونے میں بچہ پیدا ہو, مجھے جواب دو, بچہ پیدا کہاں ہوتا ہے؟ واہ 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 میدان میں واہ یا واہ بند واہ کمرے میں؟ واہ 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 آپ واہ. کہو گے بچہ میدان میں نہیں بند کمرے ہائے میں. ہائے ہائے. اگر علی کی ماں کعبے کا طواف کرتے واہ واہ کرتے واہ 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 دردسر میں مبتلا ہو جائیں واہ واہ واہ. تو میرا رب کعبے کو دیوار کو پھاڑ دیتا ہے اور کہتا ہے علی کی ماں سے اندر آ جا, کیونکہ بچہ بند کمرے میں ہوگا, میدان میں نہیں. واہ 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 واہ. بچہ بند کمرے میں ہوگا. اچھا صاحب, بچہ جب بند کمرے میں پیدا ہوگا تو وہاں پہ کوئی نہیں رہے گا, ماں رہے گی یا دایا رہے گی. وہاں بند کمرے میں بچہ پیدا ہوا, زنجیر لگی ہوئی ہے, اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے, کھڑکیاں بند ہے, سوراخ بند ہے کہ کوئی جھانک کے نہ دیکھ لے. سب کچھ بند کر کے پھر ماں بچے کو جنم دے رہی ہے. جب سب بند ہے, شیطان آیا کدھر؟ واہ واہ واہ. کھڑکیاں بند, دروازے بند, شیطان آیا کدھر سے؟ واہ واہ. آیا اور بچے کو مار دیا. بند کمرے میں بچہ پیدا ہو خاموش, شیطان کہیں ہو اس کو خبر ہے. واہ واہ واہ. ایک وقت میں 1,00,000 بچہ پیدا ہوا, 1,00,000 بچے کے پاس شیطان حاضر ہے. سارے فرقوں کا یہ عقیدہ ہے. اس عقیدے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. جی. کسی نے آج تک شیطان پر کفر شرک کے فتوے نہیں لگائے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ شیطان پہنچتا ہے تو ہر آدمی کہے گا ہاں پہنچتا ہے. کیا بات حضرت. واہ 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 واہ. بولیے, کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تم بدعت کر رہے ہو. واہ واہ. شیطان کو کہہ رہے ہو کہ اس کو خبر ہو جائے گی, شیطان کو کیسے خبر ہو جائے گی؟ ہر آدمی کہے گا ہاں شیطان دنیا کے کسی کونے میں ہو, اس کو خبر ہو جاتی ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے فلاں محلے میں, فلاں ملک میں, فلاں حجرے میں, کسی نے بتایا نہیں, اسے خبر ہے. کتنی گہری نظر ہے شیطان کی, کتنا گہرا علم ہے شیطان کا کہ بچہ زمین پر پیدا ہو, شیطان کو خبر ہو جائے اور پھر وہ آ جائے, اس کو انگلی مار کے چلا جائے. بند کمرے میں اگر بچہ پیدا ہو تو شیطان کو خبر ہو جائے. رامانندا پور غریب نواز سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. واہ 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 ماشاء اللہ. ہائے 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 ہائے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. کہ بند کمرے میں شیطان کو خبر ہو اور میدان میں ہم ولی کو خبر نہ ہو. واہ 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 واہ. جب تو ولی کی طاقت شیطان سے 10 گنا زیادہ, بے شک 100 گنا زیادہ, بے شک. واہ واہ. ولی کی طاقت اس سے 100 گنا زیادہ ہے. واہ واہ واہ. اب ایک سوال یہ ہے کہ غریب نواز زندہ ہے کیا؟ بے شک. جو پکار رہے ہو, ہم نے کہا اچھا تو شیطان کی عمر کتنی ہوگی؟ وہ تو آدم سے بھی پہلے پیدا ہوا تھا, مر پھر گیا ہوگا, قبر میں چلا گیا ہوگا, ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی, جسم بھی نہیں ہوگا. تو بولے نا وہ تو زندہ ہے, شیطان زندہ ہے. ہم نے کہا اچھا شیطان زندہ ہے, آدم سے بھی پہلے جو پیدا ہوا ہے پرانا ہو گیا, نہ بوڑھا ہو رہا ہے, نہ وہ بڈھا ہو رہا ہے, نہ مرنے کے لیے تیار ہے, نہ تم مارنے کے لیے تیار ہو, نہ تمہارا یہ عقیدہ کہ وہ مرا ہوا ہے. تو شیطان کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ کہ وہ زندہ ہے اور صحیح سلامت ہے, وہ پوری دنیا میں ہے. اچھا اگر شیطان زندہ ہے تو زندہ رہ کر کیا کر رہا ہے؟ بولے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اگر کوئی مسجد میں نماز پڑھنے جائے تو وہ راستے میں روک رہا ہے, اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو سحری میں سلا رہا ہے, اگر کوئی حج کرنا چاہے جائے تو پیسہ نہیں رہنے کے بعد بھی اسے بخالت میں ڈال رہا ہے. تو شیطان گمراہ کرنے کے لیے زندہ ہے. ارے یہ کیسا عقیدہ ہے کہ جو گمراہ کرنے والا ہو وہ تو زندہ رہے, جو ہدایت واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ.
کہ گمراہ کرنے والا زندہ رہے اور جو ہادی ہو وہ مر گیا. اگر گمراہ کرنے والا ہے تو ہدایت دینے والے بھی ہیں. بے شک بے شک. اگر ہدایت دینے والے نہ ہوتے تو ہم یہاں بیٹھتے. واہ واہ. اور غریب نواز تو وہ شخصیت کا نام ہے کہ آج اگر ہماری مسجدوں سے اذان کی آواز آ رہی ہے تو یہ صدقہ غریب نواز کا. بے شک حق ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اگر اللہ. آج ہمارے چہرے پہ داڑھی ہے اور سر پہ ٹوپی ہے, ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں, ہم اللہ کے محبوب بندے بن رہے ہیں, مسجد میں اگر ہم سجدہ لگا رہے ہیں تو یہ گھر گھر جو اسلام کی شمع روشن ہے یہ صدقہ غریب نواز کا ہے. سبحان اللہ. 313 بدری صحابہ واہ 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 واہ. میدان بدر میں اگر قربانی نہ دیتے, 313 صحابہ میدان بدر میں اگر جنگ نہ کرتے, ہزاروں کفار کو دیکھ کے ڈر سے بھاگ جاتے اور اس جنگ میں نہ جیتتے تو زمین پر کوئی مسلمان نہ ہو. بے شک بے شک. کیوں؟ یہ نبی نے کہا تھا سجدے میں سر رکھ کر, میرے مولا یہ مٹھی پر مسلمان 313 میں لے آیا ہوں, اب ہزاروں کے سامنے اس کا مقابلہ ہے. تیری عبادت اگر تو چاہے کہ ہو قیامت تک تو انہیں بچا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اگر یہ نہ ہوگے تو قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی. میرے رب نے کہا محبوب تو کیا چاہتا ہے؟ بولے انہیں بچا. جا بچ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 313 پر 313 کا پوری دنیا کے مسلمانوں پر احسان اور غریب نواز کا بھارت کے مسلمانوں پر واہ واہ احسان. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. غریب نواز نہ ہوتے تو ہندوستان میں مسلمان نہیں ہوتا. بے شک. یہاں پر کفر و شرک کے زنجیر کو توڑ کر گھروں میں جو ایمان کی شمع جلانے والا اگر کوئی ہے تو وہ غریب نواز. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہوں نے ہمیں نماز کی توفیق دی, روزے کی توفیق دی, حج کی توفیق دی, زکات کی توفیق دی, ہم اسے نہ منائیں, نہ مانیں, نہ بھولیں, ہم اسے بھول جائیں, اس کے جذبے کو نہ منائیں. منائیں تو یہ شرک ہے, بدعت ہے. کیسا عقیدہ ہے جس نے سب دیا اسی کا احسان نہیں. ہم سنی احسان ماننے والوں نے. غریب نواز نے احسان کیا ہے تو ان کا احسان مان رہے ہیں. تنہا آئے ہندوستان, فوج لے کر نہیں آئے, اسلحہ لے کر نہیں آئے, تنہا آئے اسلام. اور کس شان سے آئے؟ مدینہ المنورہ میں پہنچے. آج تو زمانے کو بڑا گھمنڈ ہے نا کہ سب سے طاقتور ہم ہیں. امریکہ کو تو بہت گھمنڈ ہے کہ سب سے پاورفل ہم. رشیا پر میری حکومت, چین پر میری حکومت, ہر جگہ میں لڑوا رہا ہوں, حکومت کر رہا ہوں. امریکہ سے میں نے پوچھا کہ بہت طاقت کا گھمنڈ ہے, ایک آدمی مجھے دے دے. بولا ایک کیا, میرے یہاں تو ناجائز بہت سی اولادیں پڑی رہتی ہیں. اللہ کچرے کے ڈھیر سے لے جا, نالے سے اٹھا لے گا. ہم نے کہا ہمیں ایسی اولادیں نہیں چاہیے, ہمیں ایک آدمی چاہیے. اور ایک آدمی کیا, یہاں ہزاروں لے جا. ہم نے کہا ایسا آدمی, ایسا پاورفل آدمی چاہیے جس کے اندر اتنی طاقت ہو, اتنی طاقت کہ اگر وہ انگلی اوپر اٹھا دے تو عرش معلیٰ دکھے. ہاں ہاں ہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر نیچے جھکا دے, نگاہ تو تحت سرا دکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی طاقت والا آدمی چاہیے. امریکہ بولا ارے ایسا بھی آدمی ہوتا ہے. ہاں 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 ہاں. واہ واہ واہ. ہم نے تو سنا تھا کہ طاقت بم میں ہے, بارود میں ہے, میزائل میں ہے, انسان میں اتنی طاقت. ایسا بھی کوئی آدمی ہوتا ہے؟ ہندوستان کے مسلمانوں نے کہا ہوتا ہے نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. بولا کہاں ہے, آؤ ہندو میں ہم تمہیں دکھاتے ہیں. سو رہا ہے چادر تانے ہوا پتلا دبلا ایک آدمی. کعبے کے صحن میں ایک شخص قریب آیا, پاؤں کو دیکھا, پاؤں میں دیکھا تو چھالے پڑے ہوئے ہیں, جسم پہ دیکھا تو کھدری پڑی ہوئی ہے, جسم پہ کھدری ہے, پاؤں میں چھالا ہے, مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے. قریب بیٹھ گئے. خواجہ عثمان ہارونی نام ہے اس شخص کا. بیٹھے, پوچھا کیوں آئے ہو؟ آنے والا غریب نواز ہے. پوچھا کیوں آئے ہو؟ حضور مجھے مرید بنا لیں, اپنا بنا لیں. فرمایا 1000 بار قل ہو اللہ پڑھو, 1000 بار درود شریف پڑھو, 1000 بار سورہ رحمت, سورہ حمد, سورہ فاتحہ پڑھو, پھر میرے پاس آنا. غریب نواز گئے, 1000 بار قل ہو اللہ, 1000 بار سورہ فاتحہ, 1000 بار
درود شریف پڑھا, واپس آئے, کہا حضور میں پڑھ کے آ گیا ہوں. فرمایا اوپر نگاہ اٹھاؤ. غریب نواز نے جب اوپر نگاہ اٹھایا, پوچھا کچھ نظر آتا ہے؟ بولے حضور آسمان نظر آتا ہے اور کچھ نہیں. کہا نیچے نگاہ جھکاؤ. نیچے نگاہ جھکایا, کچھ نظر آتا ہے؟ بولے زمین نظر آتی ہے اور کچھ نہیں. فرمایا پھر سے جاؤ, 1000 بار درود پڑھو, 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو, 1000 بار تم سورہ فاتحہ پڑھو. ارے بھائی اگر ہم اور آپ ہوتے تو کہتے ہیں مولانا مرید بنانا ہے تو بناؤ, ورنہ ہم گھر جا رہے ہیں. پہلے بھی تم نے اتنی محنت کروا لی کہ گھنٹوں مجھ سے پڑھوایا اور اب کہہ رہے ہو پھر سے جاؤ. مگر وہ غریب نواز ہے, پھر سے گئے, پڑھ کے آئے. کہا اب دیکھو, دیکھا تو بولے حضور پھر وہی آسمان اور کچھ نہیں. کہا ابھی بھی نہیں ہوا, پھر سے جاؤ, پھر پڑھ کے آؤ. 1000 بار درود شریف, 1000 بار سورہ اخلاص, 1000 بار سورہ فاتحہ. گئے غریب نواز, پڑھ کے واپس آئے. کہا حضور پھر آ گیا ہوں. اب یرحم آیا خواجہ عثمان ہارونی کو. اپنے 2 انگلی کو خواجہ عثمان ہارونی نے غریب نواز کی آنکھ پہ سامنے ایسے رکھا اور انگلی ایسے رکھ کے فرمایا اے معین الدین میرے انگلی کے درمیان میں سے جانب آسمان دیکھو. جب غریب نواز نے انگلی کے درمیان سے دیکھا, کہا حضور کیا نظر آتا ہے؟ بتاؤ غریب نواز کیا نظر آتا ہے؟ بولے حضور اب تو پہلا آسمان ہی نہیں, دوسرا ہی نہیں, تیسرا ہی نہیں, چوتھا ہی نہیں, پانچواں ہی نہیں, چھٹا ہی نہیں, ساتواں ہی نہیں, اب تو عرش معلی نظر آ رہا ہے. بولے نیچے نگاہ جھکاؤ. کہا پہلا زمین ہی نہیں, دوسرا طبق ہی نہیں, تیسرا طبق ہی نہیں, چوتھا طبق ہی نہیں, پانچواں طبق ہی نہیں, چھٹا طبق ہی نہیں, اب تو تحت الثری نظر آ رہا ہے. امریکہ بولا ایسا بھی آدمی ہے, کہاں ملے گا؟ ہم نے کہا اجمیر چلا جا, وہی ملے گا. امریکہ نے اپنے آدمی کو بھیجا. ہندوستان میں لاٹ چند نام کا وہ شخص آیا, اس نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور جب اجمیر آیا تو یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ پوری دنیا میں جو زمین کے اوپر ہو وہ حکومت کرتا ہے, مگر ہند میں جو زمین کے نیچے سبحان اللہ, سبحان اللہ. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. واہ 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 واہ. یہ پیسہ کس کا ہے؟ چندہ تو نہیں مسجد کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا ہم کو دے گیا. ارے واہ, اننتا پور میں ایسا بھی ہوتا ہے. اور جگہ تو صرف ناتھ خان کو پیسے ملتے ہیں, مقرر کو کوئی پیسہ نہیں دیتا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. پیسہ دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے. لبیک ٹور والوں نے 500 روپے دیے ناتھ سے. ماشاء اللہ. اور ہم مر گئے اتنی دیر سے. کیوں؟ مقرر کو کوئی دیتا ہی نہیں پیسہ, سمجھتا ہے یہ سب سے کروڑپتی ہے, اس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے. شاید کوئی بات نہیں, کمیٹی والوں نے اتنا دے دیا ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے کسی. واہ واہ واہ. ذرا زور سے بولو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. کہا ہے ایسا شخص زمین پر جس کی حکومت آج بھی قائم ہے, بے شک کرسی پر کوئی بھی بیٹھے. ہاں ہاں, راجہ تو ہمارا خواجہ ہے. واہ 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 واہ. یہ جب بنے گا کوئی الیکشن تو لڑے نہیں. واہ واہ واہ. کسی نے ووٹ تو دیا نہیں. واہ 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 واہ. کبھی الیکشن لڑے نہیں, ووٹ مانگا کسی سے نہیں. نہ الیکشن لڑے نہ ووٹ مانگا, راجہ بنے. کیا بات ہے. واہ. تو خواجہ کے برگر سے آواز آئے گی. اس وقت راجہ ہم بن گئے جب ہم نے ہند بھی نہیں دیکھا تھا. سبحان ہم نے اللہ. کہا حضور بغیر دیکھے بن گئے, بنے نہیں بنائے گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بننا اور ہے, بنایا جانا اور بنانا اور ہے. ہم نے کہا حضور کس نے بنایا؟ مدینے والے نے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مدینے والے نے آپ کو ہند کا سلطان بنا دیا, واہ واہ واہ. راجہ بنا دیا. کہاں کب؟ فرمایا میں گیا تھا حاضری کے لیے. جب میں دوسری بار حاضری کے لیے گیا مدینہ المنورہ تو میں مدینے میں بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی میں. اچانک آواز آئی گنبد خضرا سے, اے معین الدین کو بلا لاؤ. سبحان اللہ. خادم نے کہا معین الدین کو حضور بلا رہے ہیں. تو جتنے بھی معین الدین نام کے تھے سب بھاگے اور کہا خادم نے دیکھ کے حضور یہاں تو ہزاروں معین الدین جمع ہو گئے, اب یہ بتائیے کہ کس کو بھیجیں؟ میرے نبی نے, زندہ نبی نے پھر سے آواز دی, یہ جو ہزاروں آئے ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہے, جاؤ پھر آواز دو معین الدین چشتی کو بلاؤ. سبحان اللہ. تم کہتے ہو نبی کچھ دیکھتے نہیں, قبر سے دیکھ رہے ہیں. واہ واہ. جتنے آئے ہیں اس میں سے کوئی وہ نہیں جسے میں بلا رہا.
سبحان اللہ ذرا بولیے سبحان اللہ آواز کو دے گا جو زندہ ہوگا ہے کہ نہیں؟ تم نے تو کہا مر گئے، ارے جب شیطان نہیں مرا تو نبی مرے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو بلاؤ. معین الدین چشتی ابھی آئے نہیں تھے، سوچا یار ہم کہاں اس لائق ہے کہ حضور ہمیں بلائیں گے، وہ کوئی اور معین ہوگا جسے بلائے ہوں گے. سب معین پہنچے، یہ نہیں پہنچے. جب معین الدین چشتی کہا تو کھڑے ہوئے، کہا وہ تو میں ہی ہوں. بلا رہے ہیں. اندر گئے، خادم نے دروازہ بند کر دیا، باہر رہ گیا. میرے نبی نے غریب نواز سے فرمایا معین الدین ہم نے تمہیں ہند کا سلطان بنا دیا، سبحان اللہ. واہ واہ واہ. جاؤ ہند. کہا حضور ہند ہم نے دیکھا نہیں ہے. واہ واہ. کہا یہی تو فرق ہے مجھ میں اور میری امت میں. میری امت میں اگر کوئی سلطان بنے گا تو وہ جس جگہ کا سلطان بنے گا پہلے وہ جگہ دیکھے گا، جگہ دیکھنے کے بعد وہاں بسے گا، وہاں بسنے کے بعد لوگوں میں اپنی محبت پیدا کرے گا، پھر وہ الیکشن میں ووٹ مانگے گا. اے بچوں جاؤ گھر میں جاؤ. کون آواز کر رہا ہوا؟ جاؤ جاؤ جاؤ، ٹائم ہو گیا تمہارا. یا تقریر کرنا تو ادھر آؤ، یا نہیں تو خاموش رہو. نیچے اترو. کمیٹی والے بچوں کو سنبھالیں. ایک آدمی چلے جائیں، کوئی بھی بچوں کو نیچے کریں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ارے وہ تو دور تھے تو بھی صحیح تھے، تم تو اور قریب آ گئے. دعاؤں سے نہیں کرو گے تو نہیں صحیح. ہم نے تو کہا دور جاؤ تو تم یہاں کے قریب آ گئے. آواز تو نہیں کرو گے؟ ہاں خاموش بیٹھنا. بڑی ٹیلر ہی نہ بھائی ہے. جاؤ ہند کا راجا بنا دیا بغیر دیکھے سلطان. ہم زمین دیکھیں، لوگوں میں رہیں، اپنی محبت ان میں بسائیں، تب الیکشن میں کھڑے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ اب ہمیں کچھ ووٹ مل جائیں گے. اور غریب نواز آئے نہیں، لوگوں سے ملے نہیں، زمین دیکھی نہیں. نبی نے کہا ہم نے تمہیں بنا دیا. سبحان اللہ. تو خود سے جو بنے گا وہ 5 سال کے لیے، اور نبی جسے بنائیں گے وہ قیامت تک کے لیے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اس کی حکومت نہیں گرا سکتا کوئی. بے شک اپوزیشن تو اس کا کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا. بے شک بے شک. اپوزیشن میں کتنے بھی جماعت کیوں نہ ہو، واہ واہ واہ. 70 ہو یا 72 کرتے ہو، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیوں؟ وہ خود سے نہیں بنا ہے، مدینے والے نے بنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الیکشن ہوگا، ووٹ لو گے، پھر جیتو گے تو 5 سال کے لیے. آج 5 سال کے لیے جو کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ بیٹھتے ہی کہتا ہے بندے ماترم بولنا ہوگا ورنہ بھارت چھوڑنا. اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کو بسایا کس نے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. کوئی ایسا بیٹھا ہوتا جی تو بھگا دیتے، ہم بھاگ جاتے. بے شک. ہمیں بسانے والا بھی سلطان ہے، واہ واہ غلام نہیں. واہ واہ واہ. تمہاری حکومت 5 سال تک رہے گی، واہ واہ واہ. پھر ختم. جی اور جس نے ہمیں بسایا ہے قیامت تک کے لیے وہ یہاں کا راجا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم اس کے پر جائیں. بے شک بے شک. مسلمانوں تمہارے مقدر کی بات ہی نرالی ہے. ہاں ہاں. واہ واہ واہ. سر عرش پر، عرش کے نیچے ایک جگہ ہے لوح و قلم، اس میں لکھا رہتا ہے تقدیر. آپ کب تک جئیں گے، کب مریں گے، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کب تک رہیں گے، یہ سب لکھا ہوا ہے اس میں. ارے بھائی ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے ہم کتنے دن جئیں گے. مقدر کہاں ہے؟ عرش کے نیچے لوح محفوظ پر. عرش کے نیچے کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی کا قدم پڑے گا عرش کے اوپر. ہاں ہاں ہاں. تو جب نبی نے رکھا معراج میں عرش پر قدم، اور لوح محفوظ ہے عرش کے نیچے، اور وہاں لکھا ہے میری تقدیر، تو میری تقدیر پر نبی کا قدم پڑا ہوا ہے. واہ واہ واہ. جہاں میرا مقدر لکھا ہے وہاں نبی نے قدم رکھا ہے. تو مسلمانوں تمہارا تو کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. تمہاری تقدیر پر نبی نے قدم رکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ.
اور دوسری خوش قسمتی تمہاری یہ ہے کہ جب غریب نواز اجمیر شریف پہنچے تو بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے تھے، راجہ آ گیا اونٹ لے کر، راجہ کے سپاہی اونٹ لے کر آئے، غریب نواز کو دیکھا، بولے اٹھو یہاں سے اٹھو۔ فرمایا کیا ہوا بھائی؟ بولے یہ راجہ کی اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اچھا زمین راجہ کے باپ کی ہے؟ واہ واہ واہ، کیا بات، یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے، جہاں چاہے بیٹھے۔ بولا نہیں، یہاں تو راجہ کے اونٹ بیٹھیں گے۔ غریب نواز اٹھے اور فرمایا تو پھر اونٹ ہی بیٹھیں گے، اور چل دیے، اونٹ سے کہہ دیا بیٹھ جا، جب تک میں نہ کہوں اٹھنا مت۔ بیٹھ گیا ہوں، آپ نے سنا ہوگا نا، یہ بیٹھ گیا ہوں۔ صبح جب آیا اٹھایا تو اٹھا نہیں ہوں۔ راجہ کو بولا صاحب وہ ہمارے تو اونٹ جو بیٹھے وہ تو اٹھ ہی نہیں رہے، مار مار کے تھک گیا۔ بولے بٹھایا کس نے تھا؟ بولے وہی بوڑھے نے۔ جس نے بٹھایا تھا وہی اٹھائے گا، جلدی جا ہاتھ پیر جوڑ معافی مانگ۔ واہ واہ واہ، پہنچے غریب نواز کی بارگاہ میں، حضور کرم کر دیں، یہ تو اٹھ ہی نہیں رہا، یہ تو فیوی کوئک سے بھی زیادہ خطرناک سی۔ کیا بات ہے، میرے غریب نواز آئے، اشارہ کیا اٹھ جاؤ، واہ واہ، اونٹ سب اٹھ گئے۔ میں جو نقطہ دینے جا رہا ہوں وہ یہ واقعہ تو آپ نے کہا سنا، مگر نقطہ یہ سبحان اللہ، کہ کیا اونٹ کو زبان ہوتی ہے؟ نہیں اونٹ بولتا ہے؟ نہیں، اگر وہ بولتا بھی ہے تو اپنی بولی ہم کو تو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ خواجہ کی شان میں توہین اونٹ نے نہیں کی تھی، راجہ کے سپاہیوں نے کی۔ تو جس نے کی تھی توہین، غریب نواز اسی کو چپکاتے زمین، جس نے توہین کی اس کو آزاد چھوڑ دیا، اور جو بیچارے نے کچھ نہیں کہا تھا اسے چپکا دیا۔ واہ واہ واہ، کیا خواجہ کی فصاحت ہے! کیا ہم نے عالم تخیل میں پوچھا اجمیر شریف پہنچ کر، میرے مولا اے میرے غریب نواز، جب آپ بیٹھے تھے اور راجہ کا جو سپاہی لے کر آیا تھا اونٹ، تو سپاہی نے آپ کی شان میں توہین کی تھی، اٹھو یہاں سے، چلو یہاں سے، یہ میرے راجہ کے اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ تو جس سپاہی نے آپ کی توہین کی تھی، آپ نے تو اس کو کچھ نہیں کیا، اس کو آزاد چھوڑ دیا، اور جو بیچارہ اونٹ جس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، آپ نے اسے زمین پر چپکا دیا۔ کہا یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں، 800 سال پہلے سے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہندوستان میں کچھ ایسے بھی شرط پسند راجہ آئیں گے، کچھ ایسے بھی پردھان منتری آئیں گے، وہ کرسی پر بیٹھیں گے تو کہیں گے کہ بھارت کو چھوڑنا پڑے گا، مسلمان تم پاکستان چلے جاؤ، تم بھلا جگہ چلے جاؤ۔ میں انہیں آج ہی سے دیکھ رہا تھا۔ اب یہ سبق میں ان لوگوں کو دے رہا ہوں جو مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم کو میں بھگا دوں گا۔ کان کھول کر سن لو، جب میرے بٹھائے ہوئے اونٹ کوئی اٹھا نہ سکا تو میرا بسایا ہوا مسلمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ بٹھائے ہوئے اونٹ نہیں اٹھا سکتے تو بسائے ہوئے مسلمان کیا اٹھا سکتے؟ بے شک، حق ہے، بے شک۔ اسی لیے شاعر کہتا کرسی پر کوئی بھی ہو، واہ واہ، راجہ تو میرا خواجہ ہے، خواجہ ہے۔ اب پھر شرپسندوں نے شرپسندی شروع کر دی۔ حکومت کے کچھ پالتو کتے رابطی لباس میں جی اجمیر پر قابض ہوئے، جی، حضرت امیر معاویہ کو گالی دینے لگے، اللہ اعلیٰ حضرت کا سلام روکنے لگے، اللہ، کوئی سرور چرسی بن گیا۔ چشتی، ارے چشتی بننا تھا، چرسی کیوں بن گیا؟ واہ واہ، فہم میں آپ نہیں ہو تو چشتی ہے، جو چشتی ہوگا وہ اعلیٰ حضرت سے دشمنی کرے گا؟ سوال ہی کیونکہ ہند میں اجمیر کے خواجہ نے دین کو پھیلایا ہے، اور جس دین کو خواجہ نے پھیلایا ہے اس دین کو احمد رضا نے بچایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو جو بچانے والا ہوگا پھیلانے والا اس کی مخالفت کرے گا؟ اللہ نہیں، آج بھی اجمیر میں اگر اس ہو تو بھیڑ بریلی میں لگتی ہے، یو پی سے بس رہے بریلی،
بہار سے بسے بریلی. ہم نے کہا کیا عرس اعلیٰ حضرت شروع ہو گیا؟ بولے نہیں وہ تو سفر میں ہوگا. تو رجب میں یہاں بھیڑ کیوں ہے؟ بولے اجمیر کا عرس شروع ہو گیا آپ کو پتہ نہیں. ہم نے کہا جب عرس اجمیر کا شروع ہوا تو بریلی کیوں آ رہے ہو؟ سیدھا اجمیر جاؤ. کیا یو پی اور بہار سے ڈائریکٹ کوئی بس اجمیر نہیں جاتی؟ بریلی ہو کے ہی جانا ہے. بولے نہیں راستے تو بہت ہیں ڈائریکٹ اجمیر جانے کا, مگر ہم ڈائریکٹ اجمیر نہیں جائیں گے, ہم پہلے بریلی آئیں گے اس کے بعد اجمیر جائیں گے. ہم نے کہا بریلی آ کے اجمیر کیوں جاؤ گے؟ کہا اس لیے کہ اجمیر کا پتہ بریلی والوں نے ہی تو واہ 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 واہ, سبحان اللہ. تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر, نکتہ چیتے لوگ علم سید ابرار پر, ہر ولی ہر غوث کو بے دست پا سمجھا گیا. یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا, کفر پر ایک دن مسیحیت کو جلانا ہی گیا. میرے آقا کی محبت کا سوالا ہی گیا. صورت تسکیہ کی نکلی دل سیماب سے, ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پہ مہتاب سے, اس کرن کو اہل دین احمد رضا کہنے لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں نے تو کہہ دیا تھا چادر چڑھانا شرک ہے, پھول چڑھانا شرک ہے, یہ شرک ہے, وہ شرک ہے, سب نے بند کر دیا. اور آج بھی جو خواجہ کو نہیں مانتے ان کی قبروں کو جا کے دیکھ لو, قبر پر دھول ہی دھول ہے. اور جو خواجہ کو ماننے والے ہیں ان کی قبر پر آج بھی پھول ہی پھول ہے. واہ واہ واہ. پھول والا قبر اور ہوگا, دھول والا قبر اور. بے شک. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں اتنی آسانی سے دین آپ تک نہیں پہنچا ہے, بڑی محنت کی ہے. آپ تو ستایا گیا ہے, عطائے رسول ہیں آپ دو طرف سے. ایک طرف سے ہند کو غریب نواز کو عطا کر دیا میرے نبی نے, اور دوسری طرف سے ہند والوں کو غریب نواز عطا کر دیا. یہ میرے رسول کا کرم ہے کہ غریب نواز جیسے بزرگ ولی ہند والے کو عطا کر دیا میرے نبی نے. اب غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ لڑتے 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 اونٹ کے بعد پانی پر آیا معاملہ. پانی پر پہرا دیکھا تو 500 ٹیکا لگائے ہوئے فوج کھڑی ہے پانی پر. کیا معاملہ ہے بھائی؟ پانی نہیں دیا جائے گا, خواجہ کو پانی نہیں دیا جائے گا. بھیجا پانی کے لیے کہ وضو کرنا ہے تو بولا خادم حضور پہرا لگا ہوا ہے, پانی نہیں دیا جائے گا. میرے غریب نواز نے فرمایا کہ لو یہ میرا کاسا اور لے کے چلے جاؤ نا ساگر پہ. بولے حضور وہاں تو فوج لگی ہے. بولے جہاں تک ڈر نہ لگے جاؤ, جہاں ڈر لگے پیالہ وہیں رکھے. حضور پیالہ رکھنے کے بعد کہنا ایک آواز دینا, اے انا ساگر تجھے خواجہ نے بلایا. پانی تک نہیں جانا ہے, جہاں تک ڈر لگے, ڈر نہ لگے وہاں تک جاؤ. جہاں ڈر لگے وہیں رکنا, پیالہ رکھ دینا اور وہیں سے آواز دینا انا ساگر تجھے خواجہ نے بلایا. خادم پہنچ گیا کاسا لے کر, پیالہ لے کر پہنچا تو دیکھا کہ فوج لگی ہوئی ہے. جہاں تک فوج نظر نہیں آئی جاتے رہے, جہاں فوج نظر آ گئی پیالہ وہیں رکھ دیا. آواز دی انا ساگر تجھے خواجہ نے بلایا. بس اتنا ہی کہا کہ پورا انا ساگر پیالے میں. خواجہ کا کیا کمال ہے کہ جس پانی کو کان نہیں ہے اپنی آواز سنوا. اور تم کہتے ہو کہ خواجہ تمہاری بات سنیں گے. ارے خواجہ جس کو کان نہیں ہے اس کو اپنی بات سنوا دیتے ہیں, تو خود کان رکھ کر ہماری پکار نہیں سنیں گے. کتنا بے. سارا پانی انا ساگر کا پیالے میں آ گیا. نبی نے حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ پیاسے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنے صحابہ؟ 1400 صحابہ پیاسے تھے. میرے نبی نے فرمایا لاؤ ایک پیالہ لاؤ. پیالہ لے کے آئے, نبی نے پیالے میں انگلی رکھا, چشمے بہا دیے. 1400 صحابہ نے پیا, نہایا, پانی بھر لیا. پیالہ دیکھا تو اتنا ہی پانی. تو نبی وہ جو پیالے سے سمندر بہا دے, اور عطائے رسول وہ جو سمندر کو پیالے میں بھر لے. واہ 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 واہ. جو سمندر سے پانی بہا دے, جو پیالے سے سمندر نکال دے, وہ رسول ہوتا ہے. اور جو سمندر کو پیالے میں رکھ دے وہ عطائے رسول ہوتا ہے. ہم نے کہا حضور آپ نے انا ساگر کا پورا پانی پیالے میں کیوں رکھ دیا؟ بولے دو جواب دینا تھا مجھے اجمیر سے. کچھ لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ بھئی حسین کربلا میں مجبور
تھے، اگر وہ مجبور نہ ہوتے تو پانی لے لیتے۔ اس کو میں بتا رہا تھا کہ حسین تو میرے دادا کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا ہے، میں تو ان کے پوتے کے پوتے کے پوتے کے پوتے کا پوتا ہوں، یعنی میں اتنا نیچے کا غلام ہوں، وہ اتنے اوپر کے مخدوم ہے۔ جب میں غلام ہو کر انا ساگر بنا سکتا ہوں تو وہ مخدوم ہو کر نہر فرات نہیں بنا سکتے۔ ہم نے نہر فرات سے پوچھا کہ نہر فرات تو کیوں نہیں گیا؟ یہاں انا ساگر تو چلا گیا۔ تو نہر فرات نے کہا یہ تو انا ساگر کا مقدر تھا کہ خواجہ نے بلایا تو چلا گیا، میں تو تڑپتا ہی رہا کہ حسین اشارہ بھی کر دے تو میں لبے حسین چوم لوں۔ سبحان اللہ۔ بلایا ہی نہیں تو ہم کیا کرتے؟ اور دوسرا نقطہ یہ دینا تھا کہ حدیث پاک میں ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو نیکیوکار ہوں گے وہ اپنی نیکیوں کے بل پہ جنت میں جائیں گے، اور جو گنہگار ہوں گے ہم اسے اپنے دامن میں چھپا کے جنت میں لے جائیں گے۔ تو پھر ایک آواز اٹھی کہ نبی کا تو ایک دامن ہوگا اور اتنے گنہگار ہوں گے تو دامن میں گھسیں گے کیسے؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات۔ میرا دامن سب سے چوڑا ہے، اگر ایک آدمی کو میں گھساؤں گا، اگر مجھ سے بھی زیادہ چوڑا دامن امام صاحب کا، اگر ظہیر بھائی کے دامن میں آ جائیں تو وہ بڑی مشکل سے آئیں گے، اگر دوسرے بھائی بھی گھسنا چاہیں تو یا وہ باہر یا وہ باہر ہے کہ نہیں؟ اور ایسے گھسا کے بھی کچھ فرقے والے دکھائیں گے آپ کو کہ ارے جب دامن میں ایک آدمی نہیں گھس سکتا تو نبی کے دامن میں اتنا بڑا گنہگار کا مجمع گھسے گا کیسے؟ تو کچھ ہمارے نوجوان گمراہ ہو جاتے ہیں، ہاں بات تو برابر بول رہا ہے بھئی ایک دامن میں اتنے لوگ گھسیں گے کیسے؟ مگر ناصر رضا خان آپ کے دماغ پر ہتھوڑا مار کر نہیں سمجھانا چاہتا، اجمیر کی دھرتی پر اتار کر سمجھانا چاہ رہا ہے پورا انا ساگر۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، خواجہ کے پیالے ہے واہ واہ، خواجہ کے پیالے میں، ارے خواجہ جب تیرے پیالے کی وصل کا یہ عالم ہے، نبی تیرے دامن کی وصل کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز۔ نبی تیرے دامن کی وسعت کا کیا ہے؟ علامہ حسن رضا پکار اٹھے، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، منگتا تو ہے منگتا کسی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار کا ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو، دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا، آزاد ہے وہ جو تیرے دامن میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، جو نبی کے دامن میں چھپ گیا وہ آزاد ہے۔ بے شک، یہ کہہ رہا کہ چھپے گا کیسے؟ ارے وہ نبی کا دامن ہے، وہ نبی کا دامن ہے۔ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے وہاں بھی دوسرا مجبور کیا ان لوگوں کو، بولے حضور انا ساگر پہ ہم نے پابندی لگائی تھی، آپ نے تو پورا نل کا پانی بھی لے لیا، کنویں کا بھی لے لیا، گھروں میں ٹنکی تھی وہ بھی گائے، حضور یہ کیا ہوا؟ تو نے انا ساگر پہ لگایا، ہم نے سب پہ لگا دیا۔ واہ واہ، تو انا ساگر نہیں دے گا، میں بوند بوند کو تلخا دوں گا تجھے۔ کیوں؟ میں راجا ہوں ہند کا، واہ 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 واہ، تو صرف عوام پر حکومت کرتا ہے، پورے ہندوستان پر حکومت کرتا ہوں، اگر ہند کی سرحد سے کوئی پرندہ بھی اڑے گا اگر زمین کے نیچے پانی کسی بھی جگہ ہوگا اس پر میری حکومت ہوگی، کیونکہ تو صرف عوام پر حکومت کرے گا، میں پوری جہان پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ، واہ واہ، زندہ باد، سبحان اللہ، زندہ باد۔ پورے پانی کھینچ لیا، حضور بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، بول پانی دے گا؟ حضور دوں گا کیا؟ اب تو آپ دو ہم کو، ہم کیا دیں گے؟ اب تو آپ دو ہم کو، پڑھو کلمہ پانی دیتا ہوں۔ واہ واہ واہ، مسلمان بنا دیے کتنے کو؟ راجہ نے دیکھا، بولے یار جو گیا تھا پانی پہ پابندی لگانے وہ تو سب مسلمان ہو گیا، ہر جگہ سے میں ہارتا چلا جا رہا ہوں، اب کیا کروں؟ بولے اب آخری حربہ رہ گیا ہے، جے پال
بلایا اس نے جادوگر کو، بولا دیکھ بھائی سالیں ہو گئی میں نے تجھے صرف کھلایا ہے سلایا ہے، کام نہیں لیا تجھ سے، لیا کیا؟ جے پال بولا نہیں لیا، کھایا ہوں سویا۔ بولے اتنا کھایا ہے تو اور سویا ہے، اب میرے اوپر تو پوری مصیبت کا چھایا ہے، اب تو ہی دور کر۔ بولے کیا ہوا؟ بولے 40 مسلمان آئے تھے، ہزاروں بن گئے، ابھی بھی روک لے ورنہ ہمارا بیڑا گرک ہو جائے گا۔ جے پال بولا ارے ہاں میں فکر کیوں ہے، ایک چٹکی بجاؤں گا اور بوڑھا باہر۔ اسے پتا ہی نہیں ہے کہ یہ بوڑھا کو بھیجا کس نے، تو باہر کیا کرے گا؟ بولا جاؤں گا، ابھی آیا میں جیت کے مقدمہ، ابھی میں جب جیت کے آیا ابھی جاتا ہوں۔ بولے ارے واہ میرے مٹی کے شیر، تم پر ہی تو مجھے فخر ہے، تبھی تو کھلایا اور سلایا جاؤ، جب پہلی بار ڈیوٹی پہ بھیج رہا ہوں، کامیاب ہو کے آنا، پہلی ڈیوٹی فیل ہو گیا تو پھر ڈیوٹی نہیں ملے گی۔ جے پال بولا نہیں پاس ہو جاؤں گا، پہنچ گیا غریب نواز کی بارگاہ، بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان لوگ، دیکھا جے پال جادوگر، گھبرا گئے، حضور جے پال آ گیا۔ بولے تو پریشانی کیا ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ پورا آسمان آ گیا، ہم خود تھوڑی آئے ہندوستان میں، ہمیں تو رسول نے بھیجا ہے، ہاں سبحان اللہ، خود نہیں آئے، بھیجنے والے جا رہے ہیں۔ بولے حضور یہ جادو کرتا، آپ چھوڑتا ہے، فرمایا میں حصار باندھ دیتا ہوں، میرے حصار کے اندر آ جاؤ۔ سبحان اللہ، حصار باندھ دیا، مسلمانوں کو اپنے اندر لے لیا۔ اب وہ آیا، اس نے آگ پھینکا منہ سے، وہ حصار تک آگ آئی اور بجھ گئی۔ غریب نواز نے دیکھا اور فرمایا تو یہ آگ سے مجھے ڈرا رہا ہے، واہ واہ واہ، یہ آگ تیری میرے پاس تک نہیں آ سکتی، اور اگر میں نے چھوڑ دیا نا تو یہیں سے اٹھائے گی اور دوزخ میں ابھی لے جا کے ڈال دے گی، قیامت کے بعد انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ واہ 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 واہ، اس نے پھر پھونکا تو ہوا چھوڑ، ہوا وہاں تک پہنچی، حصار تک، پھر واپس اسی کے پاس۔ ارے بھائی میرا کوئی جادو کام کیوں نہیں کرتا؟ جے پال نے سوچا اچھا زمین سے میں کر رہا ہوں نا، اسی لیے روک دے رہے ہیں حصار باندھ کر، اب میں آسمان سے کرتا ہوں جادو۔ دیکھوں کیسے روکتے ہیں، کیسا حصار تھا، میں آسمان پہ جاؤں گا اور ڈائریکٹ خواجہ کے سر پہ آگ گراؤں گا۔ پہنچ گئے آسمان پر اور اڑا غائب ہو گیا، اور آواز لگا رہے خواجہ مجھے ڈھونڈو۔ خواجہ بولے مجھے کیا ضرورت ہے تجھے ڈھونڈنے کی، میری ڈیوٹی کا سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ، میں آؤں گا تجھے ڈھونڈنے، راجہ جائے گا پرجا کو ڈھونڈنے، آقا جائے گا غلام کو ڈھونڈنے۔ ارے تو غلام ہے میرا، میں راجہ ہوں یہاں، سبحان اللہ، راجہ اور غلام کو ڈھونڈے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، میری ڈیوٹی کا چپل اتارا پیر سے، بولے جاؤ، وہ بھی پہلی بار آیا ڈیوٹی میں، تو بھی پہلی بار جا۔ واہ 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 واہ، وہ بھی کھایا ہے اور سویا ہے، تو بھی صرف میرے ساتھ گھومی ہے، میں نے کوئی کام نہیں لیا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، آج پہلی بار ڈیوٹی پہ بھیج رہا ہوں، حضور کیا کرنا، اسے مار کے نیچے لا۔ ہے پہلی بار وہ بھی آیا ہے، پہلی بار یہ بھی چلی، اور جب چپل پہنچی اوپر تو اس نے پوچھا ہی نہیں کہ تو کون ہے، کیا بات ہے، اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ بھائی نیچے چلو خواجہ صاحب نے بلایا نا، کچھ کہا ہی نہیں، ماننا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، ارے چپل پہلے اس کو بولتی کہ خواجہ صاحب بلا رہے ہیں چل، اور نہیں آتا تب مارتی۔ کیا بات ہے، بولے لاکھ کابوت باپ سے نہیں مانتا، اگر لاکھ کابوت باپ سے مانتا تو خواجہ نے تو بات کی تھی، مانا نا، تو میں نے سوچا اب اس کو چپل ہی برسانا صحیح، اب منہ سے بول کے کوئی فائدہ نہیں، مارنا شروع کیا، تراتر سر ہل گیا جادوگر کا، 2-3 پڑا ہوش ٹھکانے آ گیا، ارے مت مارو، چل رہے کہاں جا رہا ہے؟ بولے خواجہ کے قدموں پہ۔ واہ واہ، چپل کو پتا ہے کہ قدم خواجہ کہاں ہے، واہ واہ واہ، بولا جادوگر یہیں نیچے اتر جاؤ، نہیں یہاں نہیں، خواجہ جہاں بیٹھے وہاں۔ واہ واہ واہ، چپل دیکھ رہی ہے کہ خواجہ کہاں بیٹھے۔ کیا بات، ہم نے جادوگر سے پوچھا چپل جب تیرے سر پہ برس رہی تھی تو بہت بڑا جادوگر تھا، زمین پر تو نے اتنے جادو دکھائے تھے، ایک آنکھ جادو چپل بھی دکھاتا، جب چپل برسی تیرے سر پہ اسے روک دیتا جادو سے، کرتا اس میں جادو، چلاتا اپنا آنکھ پھینکتا منہ سے، چلا دیتا چپل کو، کچھ تو کرتا جادو، نہیں تو کرتا
कोशिश तो करता, हार जीत अपनी जगह थी। बोला जयपाल मैं क्या जादू करता, जब उसने सर पे मारा तो मैं सोच में पड़ गया कि ख्वाजा की चप्पल जो आंखें नहीं रखती वो मुझे इतना देख रही है तो ख्वाजा मुझे कितना देख वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो आंख नहीं रखती हाँ है और वो मुझे तलाश करके मार रही है। वाह वाह, जब ख्वाजा के चप्पल का ये आलम है तो गरीब नवाज का क्या आलम है? सुभान अल्लाह सुभान हमने अल्लाह। सोचा कि हार मानने में फायदा है, वाह वाह वाह, अब बहस का वक्त नहीं है, चल मैं चल रहा हूँ। सीधा ख्वाजा के कदमों पे आ गए। मेरे गरीब नवाज फरमाया कैसे आए हो? वाह वाह, जादू करोगे या और कुछ का बाकी रहे? हुजूर अब तो कुछ नहीं, कलमा पढ़ाओ, मुसलमान होने के लिए आया हूँ। मेरे गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान बना दिया, नाम रखा अब्दुल्ला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। फरमाया क़यामत की सुबह तक कोई भी अगर मेरी धरती पे मेरी बारगाह में हाजिरी के लिए आए, रास्ता भूल जाए तो हाथ पकड़ के मजार तक पहुंचा देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम कह रहे हो ख्वाजा नहीं, उनका गुलाम जिंदा, तो ख्वाजा की क्या साथ? क्या बात है। तो ख्वाजा है। बोले भाई लंगर क्यों करते हो सुन्नियो, लंगर से क्या होगा? अपने खा के तो देखो, लंगर जब अंदर जाएगा तो गंदगी बाहर आएगी। क्या बात है। कमेटी वालों ने हजारों रुपए जो फेंके हैं तो बेकारी में नहीं, उन्हें पता है कि ये लंगर और है, घर का खाना और है। घर के खाने में और लंगर में इतना फर्क है। एक भिखारी आया, किसी सेठ के घर पे आया, दरवाजे पर उसने हाथ फैलाया, भीख मांगना शुरू किया। सेठ साहब ने अंदर से खाना दिया, भिखारी ने खाना लिया और उसको छुपा लिया, दामन में छुपा के लेके चला। रास्ते में एक साहब से मुलाकात हो गई, जान पहचान के। बोले क्या हो, कहां से आए हो, क्या ले जा रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही गया था, जा रहा हूँ। अरे क्या है दामन में, क्या छुपाए हुए? अरे कुछ नहीं है, बस ऐसे जा रहा हूँ। जबरदस्ती जब दामन हटा के देखा तो खाना रखा हुआ है। तुझे शर्म नहीं आती? हाथ पैर अल्लाह ने सलामत रखे हैं, कमा नहीं सकता है, भीख मांग के खाता है। उसने इतना सुना दिया कि भूख ही खत्म हो गई भिखारी की। बोला यार ये कहाँ मिल गया, मैंने इसको कहाँ खाना दिखा दिया। फिर वही भिखारी जब अनंतापुर के लंगर के पास आया तो कहा हमें भी थोड़ा सा भीख दे दो। जब लंगर यहाँ की कमेटी ने झोली में डाल दिया, आज वो फकीर छुपा के नहीं ले जा रहा है, अब वो लंगर दिखा के ले जा रहा है, दिखा के ले जा रहा है। फिर वही फकीर से मुलाकात उसी सेठ की हो गई। कहा कहाँ से आ रहे हो? अरे मैं गरीब नवाज के उर्स में गया था, वहाँ लंगर बट रहा था, वहाँ से लंगर लेके आ रहा हूँ। कल का खाना छुपा के ला रहे थे, आज का दिखा के क्यों ला रहे हो? बोला फकीर कल का खाना सेठ के घर का था, आज का खाना गरीब नवाज का लंगर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लंगर है लंगर, मैं लंगर ला रहा हूँ, मैं तबर्रुक ला रहा हूँ। दम हो तो जितना कल सुनाया था आज सुना के दे। सेठ बोला अरे आज सुनाऊंगा नहीं, आज तो मैं तेरे पीछे खुद हाथ जोड़ के खड़ा हूँ कि थोड़ा सा तबर्रुक हमको भी दे दे। सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, थोड़ा सा तबर्रुक हमें भी दे दे। अरे फकीर ने कहा साहिल से, तू तो बहुत करोड़पति है, तू तो बहुत मालदार है, तूने तो कल मुझे ताना दिया था कि भिखारी है, खुद भिखारी बन गया, खुद भीख मांगने लगा। भिखारी है, भिखारी है, ले मैंने तुझे बता दिया ना भिखारी, तू भी भिखारी बन गया ना। कहा सेठ ने कसम खुदा की किसी शहंशाह का खाना होता मैं नहीं मानता, क्या करूं? ये उस राजा के जो कयामत तक शहंशाह रहेगा, जो कयामत तक बादशाह रहेगा। ना थोड़ा हमें भी दे दे। पीछे खड़ा हो गया, भीख मांग रहा है। फकीर ने लंगर का खाना उस मालदार के हाथ में दे के वहीं से आवाज लगा दी, वाह राजा तू ऐसा देता है कि खिलाता भी है तो इज्जत के साथ। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गरीब नवाज, फैजान गरीब नवाज। कुर्सी पर कोई भी हो, राजा तो मेरा ख्वाजा है। वाह 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 वाह। कहते हैं लंगर में इतने खर्च कर रहे हो, इतना पैसा लगा रहे हो, किसी गरीब की शादी कर दो। अरे गरीब की शादी हम करेंगे तभी होगी, और गरीब लोग अपने आप कर ले रहे हैं अपनी शादी। वाह वाह।
کیا مالدار لوگ کر لے رہے ہیں اپنے آپ. ابھی تو کالج اتنا خطرناک جگہ ہے کہ وہاں پہ تو نہ رشتہ بیچ میں دلال کی ضرورت ہے نہ کسی شادی کرانے والے کی ضرورت ہے. وہ تو ایسا پلیٹ فارم ہو گیا کہ وہیں سے وہیں سب ہو جائے. تجھے اس لنگر سے دشمنی کیوں ہے بھائی؟ واہ کیا ساری شادی اسی لنگر میں ٹکی ہوئی ہے؟ کیا بات ہے. ہم نے یہ لنگر اس لیے کھلایا ہے کہ گندگی جو اندر ہے نا وہ باہر آ جائے. واہ واہ واہ. آج تک تیرے گندگی باہر اس لیے نہیں آئی کہ تو نے لنگر کھایا ہی نہیں. واہ واہ لنگر کھا کے تو دیکھ. اور غریب نواز نے تو ایسا لنگر بٹھایا کہ فرمایا گوشت نہ ہو, ہر فرقے اور مذہب کے لوگ میرے در پہ آئے. ہو سکتا ہے کہ کافر بھی گوشت سے پرہیز کرے, دلیا بناؤ, ہر مذہب کے لوگ کھائیں گے. لنگر غریب نواز کے آج بھی بٹتا ہے. دلیا صبح چلے جاؤ فجر کے بعد بٹ رہی ہے دلیا, بہترین دلیا. سکھ ہو, ہندو ہو, عیسائی ہو, مسلمان ہو, سب کھا رہے ہیں. غریب نواز نے ہندوستان میں سارے جات پات کے لوگوں کا لحاظ رکھا, بے شک. سبحان مگر لنگر سب کو کھلایا. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ. سچوں کے ساتھ ہونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک بھکارن تھی, مزار شریف پر بیٹھی ہوئی تھی. اچانک ایک سیٹھ آ گیا فاتحہ پڑھنے کے لیے. جب فاتحہ پڑھ کے نکلا تو بھکارن بیٹھی ہوئی ہے. بابا کچھ دے دو. دیکھا بھکارن کو بہت خوبصورت لگی. بولا سیٹھ یہ بتا تو یہاں بھیک مانگ رہی ہے کتنا لے لیتی ہے؟ بولے 2000 3000 ایک دن میں کما لیتی ہوں. بھکارن سے سیٹھ نے کہا مجھ سے شادی کرے گی؟ بھکارن نے کہا میں اور تم سے, تم سیٹھ ہو میں فقیر ہوں. سیٹھ بولا میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اسی لیے مجھے تو شادی کرنا ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی بھی ہو جاتا تو غریب ہے, آ جا. سیٹھ سے نکاح ہو گیا بھکارن کا, مگر وہ بھکارن جو کل تک بھکارن تھی جیسے ہی نکاح ہوا آج وہ سیٹھانی بن گئی. واہ واہ واہ. کیوں سیٹھانی بن گئی؟ سیٹھ کے ساتھ ہو گئی. بولیے سبحان اللہ. سیٹھ کے ساتھ ہو گئی. اب سیٹھ کا بنگلہ بھکارن کا بنگلہ, سیٹھ کا نوکر بھکارن کا نوکر, سیٹھ کا بینک بیلنس بھکارن کا بینک بیلنس. کل تک بھیک مانگنے والی آج وہ محلوں میں بیٹھی ہے, محلوں میں بیٹھی ہے, جھولا جھول رہی ہے. اب لوگ بھکارن لوگ آئے بھیک مانگنے, دیکھا ارے تو بھکارن تھی سیٹھانی کیسے بن گئی؟ کہا میں بنی نہیں ہوں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اگر میں خود سے سیٹھانی بننا چاہتی پوری زندگی کوشش کرتے کرتے مر جاتی مگر سیٹھانی نہ بنتی. ایک سیٹھ نے مجھے راتوں رات سیٹھانی بنا دی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سیٹھانی نے کہا کہ میں سیٹھ کے ساتھ ہو گئی. واہ. میں خود سے نہیں بنی, میں سیٹھ کے بنانے سے. ساتھ ہو گئی. ساتھ راتوں رات سیٹھانی بن گئی. پھر جھگڑا ہوا, سیٹھ نے غصے میں طلاق دے دیا, چھوڑ دیا. پھر وہ بھکارن ہو گئی. اللہ. پھر پہنچے, ارے تو سیٹھانی تھی بھکارن ہو گئی. کہا ساتھ چھوٹ گیا. اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی. ساتھ چھوٹ گیا. جب تک خواجہ کا ساتھ ہے واہ 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 واہ. تم سبحان. سچے رہو گے, واہ 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 واہ. اچھے رہو گے, مذہب مضبوط رہے گا, ایمان مضبوط رہے گا, عقیدہ مضبوط رہے گا. جس دن دامن خواجہ چھوڑ دو گے پھر سے تم اسی کفر کے دلدل میں چلے جاؤ گے. واہ واہ واہ. بے شک. تم خود سے جہاں تک نہیں آئے ہو تمہیں خواجہ آئے. تم تو خودوں کو پوچھنے والے, بے شک. مگر خواجہ نے تمہیں معبود حق باطل کے سے نکال کر حق معبود کے آگے جھکا دیا تمہارے ساتھ. یہ دیکھ خواجہ کا, ہم ان کا احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتے. تیسری بات, آج لوگ کہتے ہیں عبادت صرف خدا کی. ہم نے پوچھا یہ دلیل, بولے ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت صرف خدا کی, بس خدا کی. و ایاک نستعین, مدد صرف خدا کی. ہم نے کہا اچھا چلو ہم نے تمہاری بات مان لی, عبادت صرف خدا کی, ہم بھی مانتے عبادت صرف خدا کی, مگر یہ تو بتاؤ خدا کی عبادت کرو گے کیسے؟ کیسے کرو گے بتاؤ. کیا خدا نے تمہیں کوئی طریقہ بتایا ہے عبادت کا؟ تو آپ کا جواب یہی ہوگا ہمیں نہیں بتایا. پھر کیسے کریں عبادت؟ ہم نے خدا سے پوچھا مولا تیری عبادت کرے کیسے؟ کہا من یتبع الرسول. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولیے رسول کی اطاعت, رسول کی نقل, رسول کی اتباع.
جیسے رسول نے کی ہے ویسے کر عبادت. واہ واہ واہ. رسول اگر کھڑے ہو گئے تو بھی کھڑا ہو جا, رسول رکوع میں گئے تو بھی چلا جا, رکوع سجدے میں گئے تو بھی چلا جا. ایاک نعبد, عبادت صرف خدا کی, مگر اس عبادت میں طریقہ مصطفیٰ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. طریقہ کس کا؟ مصطفیٰ کا. مصطفیٰ. تو عبادت میں سے مصطفیٰ کا طریقہ نکال دے, دم ہو تو, اور مصطفیٰ کا طریقہ نکال کے عبادت کر کے بتا دے. چل فجر میں رسول نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے, تو 4 پڑھ لے, ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. بولیے نہیں ہوگی. ہم نے یہ سوچا کہ 2 سے زیادہ پڑھ لے رہے ہیں, چلو ہم 4 پڑھ. مولا اب تو خوش ہے, ہم نے 4 پڑھ لی. رب نے نماز منہ پہ مارا. بے شک. ارے مولا ہم نے تیری عبادت 2 اور بڑھتی کر دی, تو نے منہ پہ مار دی. کیا عبادت وہ نہیں ہے ہاں 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 جو تو اپنی مرضی سے کرے؟ واہ. عبادت وہ جو رسول کی مرضی ہو, سبحان اللہ. جیسے رسول نے بتایا ویسے کرو. عبادت میری, طریقہ نبی. سبحان اللہ. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, مدد میری, وسیلہ نبی کا. واہ 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 واہ. تو عبادت میں سے مصطفیٰ کا طریقہ نکال دے, ہم وسیلہ نبی کا نکال دیتے ہیں. نستعین, نہ عبادت میں سے تم طریقہ نکال سکتے اور نہ نستعین میں سے تم نبی کا وسیلہ نکال. بے شک. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہندوستان کی سرزمین پر یہ جو بزرگان دین آرام کر رہے ہیں, انہوں نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی. بے شک بے شک. اب سنی تو ہم ہیں مگر نمازی نہیں. اللہ. ان کی مسجد بھری رہتی, ہماری خالی بولے کیسی رہتی ہے؟ خالی. ارے بھائی خالی کیوں رہتی ہے؟ فجر کی نماز میں سنی کو شیطان سلاتا ہے ٹھوک ٹھوک کے, سو جاؤ سو جاؤ, ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہوا ہے, اور ان کو اٹھا کے بھیجتا, چلو چلو ٹائم ہو گیا. ہم نے پوچھا شیطان سے, بھائی تو سنی کو سلاتا کیوں ہے, اس کو جگاتا کیوں ہے؟ بولے وہ تو ہماری طرح, ہماری نہیں ہوئی تو اس کی پاس ہوگا, اور سنی نے اگر پڑھ لی تو اس کی ہو جائے گی, تو جس کی ہو جائے گی اسے سلا. مگر سنیوں ہوشیار رہو, قرآن نے آواز دی, اس قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. اس قال للانسان, انسان سے شیطان نے کہا اکفر, اے انسان تو کفر کر لے. اور شیطان کی بات سن کے انسان نے کفر کر لیا. فلما کفر, جیسے ہی کفر کیا, قال انی بریء منک, شیطان بولا میں تجھ سے بری ہوں, تو پاگل ہے, میرے کہنے سے کفر کر لیا, جا لعنت ہے تیری زندگی پر. انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. شیطان کا ساتھ کتنی دیر رہا؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں. کفر کروایا, جیسے ہی آپ نے کفر کیا شیطان لات مار کے بھاگ گیا. بولا انی اخاف اللہ, میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں, وہ تمام جان والوں کا رب ہے. تیری زندگی پہ لعنت, تو میری بات سن کے کافر ہو گیا, میں تیرے ساتھ نہیں بھاگ. مگر خواجہ نے کہا تو میرے ساتھ ہو جا, واہ 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 واہ. میں قیامت تک تجھے چھوڑنے والا نہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیطان وہ جو چھوڑ دے, ولی وہ جو نہ چھوڑے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. ہم اس کے ساتھ رہیں گے نا جو نہ چھوڑے. واہ واہ واہ. شیطان کے ساتھ ہم کیوں رہیں؟ تو نماز ہمارے لیے, اور نماز کتنی اچھی چیز ہے. ہم پہنچے نماز میں, ہم نے اللہ اکبر ہاتھ اٹھایا, اللہ اکبر سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا. آپ جانتے ہو نماز میں جاتے ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ جب کوئی چور کوئی چیز چوری کر کے بھاگ رہا ہوتا ہے, پولیس اس کے پیچھے بھاگتی ہے, پولیس پیچھا کر رہی ہے, چور آگے آگے بھاگ رہا ہے, اچانک پولیس ہوا میں فائرنگ کر کے بولتا ہے ہینڈز اپ. واہ 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 واہ. خبردار, چور نے فوراً ہاتھ اٹھا دیا. واہ واہ واہ. اور رک گئے. وہ پولیس نے ریوالور اندر کر لیا, اب گولی نہیں چلائی. کیوں؟ چور نے اقرار کر لیا کہ میں مجرم ہوں. ہاتھ اٹھا کے اقرار کر لیا کہ میں مجرم ہوں, پھر اسے سزا نہیں دی جاتی, پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے. مسجد میں ہم پہنچتے ہی ہم نے ہاتھ اٹھا دیا. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. مولا میں نے اقرار کر لیا کہ میں مجرم ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا دیا, اللہ اکبر, اے اللہ تو سب سے بڑا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہاتھ اٹھانا مجرم کا اقرار کرنا ہے.
اور جیسے ہی ہاتھ اٹھا کے آپ نے کہا اللہ اکبر، مولا تو سب سے بڑا ہے، میرا رب خوش ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا بندہ تو اقرار کر کے آ رہا ہے کہ تو مجرم ہے، اگر تو گنہگار ہے تو میں بھی غفار ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گناہ کیا ہے تو میں بھی بخشنے والا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ ہاں میرے بندے نے جیسے ہی تکبیر کر کے ہاتھ باندھا، فوراً کہا ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھا، الحمد شریف پڑھا، الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے، الرحمن تو رحمان ہے، الرحیم تو رحیم ہے، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے، مولا خوش ہو گیا۔ میری اتنی تعریف، واہ 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 واہ، سبحان اللہ تو سبحان میرے بارے میں اتنا جانتا ہے واہ واہ۔ کہ میں رب ہوں سارے جہان کا، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں روز سزا کا مالک ہوں۔ واہ میرے بندے واہ، اب بتا آیا کیوں؟ ہاں 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 ہاں، جب اتنی گفتگو ہم نے کر لی، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ بولو واہ 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 واہ، ہم آپ کو پریکٹیکل نماز بتا رہے ہیں۔ سبحان نماز اللہ۔ سے آپ بھاگتے ہو، نماز کیا ہے دیکھو۔ میرے رب نے کہا میرے بندے تو نے ہمیں راضی کر دیا، میری تعریف کر کے بول تو صحیح آیا کیوں ہے؟ بندے نے کہا ایاک نعبد، سبحان اللہ، تیری عبادت کے لیے، و ایاک، بس میری عبادت، کوئی اور لالچ تو نہیں مولا، صرف تیری عبادت۔ ماشاء اللہ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میری عبادت تو کیوں کرنا چاہتا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تاکہ تیری مدد مل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری مدد لے کے کیا کرے گا اہدنا، بندے؟ میری مدد لے کے کیا کرے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم، سبحان تاکہ میں اللہ، سیدھے راستے پہ چلوں۔ واہ 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 واہ، اچھا میرے بندو، تم جانتے ہو کہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، صراط الذین انعمت علیہم، مولا میں جانتا ہوں کہ سیدھا راستہ کیا ہے، وہی تو ہے جن لوگوں کو چلنے سے تیرا انعام ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خواجہ پہ انعام ہوا، غوث اعظم پہ انعام ہوا، سبحان اللہ، حضرت احمد رضا پہ انعام ہوا، تاج الشریعہ پہ انعام ہوا، جن لوگوں پہ انعام ہوا وہی تو سیدھا راستہ ہے۔ مولا تو ہمیں اس راستے پہ چلا۔ رب نے آواز دی، اچھا تو تیرا راستہ بھی ہے؟ ہاں مولا ہے۔ وہ کون سا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ ہے تیرا راستہ جن پر چلنے سے غضب ہوا تیرا غضب جن پر ہوا ہے وہ تیرا راستہ ہے، اور تیرا انعام جن لوگوں پر ہوا ہے وہ سیدھا راستہ۔ واہ واہ، میرا رب کہتا ہے بندے تو نے مجھے خوش کر دیا، میری تعریف کی، مجھ سے باتیں کی، خوش کر دیا۔ پھر بندہ سوچتا ہے کھڑے کھڑے میں منا رہا ہوں، پتہ نہیں رب مانے گا یا نہیں مانے گا، فوراً لے مولا اب میں جھک کے منا رہا ہوں۔ رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے تیری ذات تو بڑی عظمت والا ہے۔ پھر رکوع میں ہم مناتے رہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ پھر عشق نے کہا ارے گر جا زمین پر، سبحان اللہ، جو بلند مقام ہے پیشانی جسم میں اسے جھکا دے اس کے آگے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، مانے گا کیسے؟ تو منا تو صحیح، منانے کا ڈھنگ تو ہو تجھے۔ ہم فوراً جھک گئے زمین پر، لے مولا جو تو نے سب سے بلند مقام پہ بنایا تھا پیشانی، وہ میں نے زمین پر رگڑ دی ہے۔ رب طرف کہتا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے۔ اب میرا رب خوش ہو گیا، اس کے بعد میرا رب بندے سے کہتا ہے اے میرے بندے، ہم نے تیری آنے کو قبول کر لیا، تیری گفتگو بڑی پیاری تھی، تیرے منانے کا انداز بڑا پیارا تھا، مگر یہ ساری باتیں تو ہو گئی، تو اٹھتا رہا بیٹھتا رہا، تو اٹھتا رہا بیٹھتا رہا، جب تک ہم خدا کی عبادت کرتے رہے، ہم کبھی کھڑے ہوتے رہے، کبھی رکوع میں جاتے رہے، کبھی سجدے میں جاتے رہے، ہم بے چین رہے اسے منانے کے لیے۔ اچانک آواز آئی، میرے بندو میں راضی ہوں تجھ سے، مگر تجھے ایک بات کا جواب دینا ہوگا۔ تو کھڑا ہوا، کبھی رکوع میں گیا، کبھی سجدے میں گیا، یہ تیری بے چینی میں نے دیکھی، میں تیری باتیں بھی میں نے سنی، یہ سب عبادت میں قبول کر لوں گا، مگر ایک سوال ہے میرا تجھ سے، اگر میرے سوال کا تو جواب دے دے گا تو میں تیری عبادت قبول کر لوں گا۔ بندے نے کہا مولا پوچھ مجھ سے کیا سوال ہے تیرا؟ رب نے کہا میرے بندے میرا سوال سے پہلے تو اطمینان سے بیٹھ جا، سکون سے بیٹھ جا، کیونکہ یہ سوال ہی ایسا ہے کہ
کہ اطمینان سے سننے والا سوال ہے، سکون سے سننے والا سوال ہے۔ جب تک میری بات تھی تو کبھی کھڑا ہوتا رہا، کبھی رکوع میں جاتا رہا، کبھی سجدے میں جاتا رہا۔ اب میری بات نہیں ہے، اب تو میرے محبوب کی بات کر رہا ہوں، میرے رسول کی بات کر رہا ہوں۔ اے بندے اطمینان سے بیٹھ جا۔ جب ہم اطمینان سے بیٹھ گئے تو میرے رب نے ہم سے پھر پوچھا، بتا میری عبادت جو تو کرنے آیا ہے، تجھے اس عبادت کا طریقہ بتایا کس نے؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیسے عبادت ہوتی ہے؟ کہا مولا تیرا ایک محبوب ہے، اس محبوب نے بتایا۔ اب میرے رب نے پوچھا، بتا جس محبوب نے تجھے یہاں بھیجا ہے اس محبوب کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے؟ واہ 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 واہ، میرے اس سوال کے جواب پر تیرا دار و مدار ہے۔ ہے بتا میرے محبوب پر تیرا عقیدہ کیا ہے؟ محبوب زندہ ہے یا نہیں؟ واہ 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 واہ۔ اب بیٹھے ہیں ہم تیار میں اور ہم سے پوچھا جا رہا ہے سوال، بتا جس نبی نے یہاں تک بھیجا ہے وہ زندہ ہے کہ نہیں؟ اب اگر زندہ کہہ دیا تو نماز قبول ہے، اور مردہ کہہ دیا تو نماز منہ پہ مار دی جائے۔ سنی فخر سے کہتا ہے سبحان اللہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا اگر نبی کو زندہ نہ مانتا تو اننتا پور میں بیٹھے بیٹھے مدینے والے کو سلام نہ کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں یہاں سے بیٹھا بیٹھا جو السلام علیکم ایھا النبی کہہ رہا ہوں، میرا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے، اسی لیے تو میں انہیں سلام کر رہا ہوں، وہ میرے سلام کو سن رہے ہیں۔ اور یہیں پہ کسی نے کہہ دیا نہیں ہم انہیں زندہ نہیں مانتے، اللہ، تو میرا رب اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دے۔ اطمینان سے جب بیٹھ کے اس نے پوچھ لیا کہ محبوب کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، اور جب ہم نے بتا دیا کہ نبی ہمارے زندہ ہیں اور ہم ان پہ سلام زندہ سمجھ کے بھیج رہے ہیں، تو پھر میرے رب نے کہا اب پریشان مت ہو گئی تیری عبادت، سلام پھیر دے اور گھر جا۔ سبحان اللہ۔ ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ بنا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ واہ واہ واہ، بھینی سہانے صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ واہ واہ، مسجد کو آباد کرو۔ حضرت شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ شبلی جنت لے گا یا نماز، ہے سبحان اللہ، جنت ہے یہ نماز ہے، بول جنت میں جائے گا یہ نماز پڑھے گا، تو میں کہوں گا مولا مجھے تیری جنت نہیں چاہیے، مجھے نماز دے، ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے نماز دے دے۔ مریدوں نے پوچھا کہ حضور جنت میں جانے کے لیے تو سب نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب آپ کو جنت مل جائے گی تو آپ چھوڑ دو گے نماز لو گے؟ ہاں میں جنت نہیں لوں گا، میں نماز لے لوں گا۔ مریدوں نے کہ کیوں جنت کیوں نہیں نماز کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جنت سے صرف میرا فائدہ ہوگا اور نماز سے تو میرے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، تو میں اپنا فائدہ دیکھوں گا، میں تو اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا۔ جینا تو مجھے انہی کی محبت میں ہے، مرنا تو مجھے انہی کی محبت میں ہے۔ سروں کا کعبہ حرم میں دیکھا، دلوں کا کعبہ تیری گلی، بتاؤں کیا نعمتیں ملی ہیں مکین خضرا تیری گلی میں، سرور بخشا تیری گلی میں، سکون پایا تیری گلی میں۔ سنیت بتائے یہ سنیت تمہاری نماز کو قبول کروائے گی، تمہاری عبادت کو قبول کروائے گی۔ اگر نبی سے ذرہ برابر بھی گستاخی یا نبی کی شان میں توہین ہو گئی تو سینکڑوں برس کی عبادت بھی منہ پہ مار دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ عبادت اگر میری ہو تو دل میں محبت رسول کی، سجدہ وہی قبول کروں گا جو عشق رسول میں ہوگا، سر خدا کی بارگاہ میں ہو، دل مصطفیٰ کی بارگاہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور ایسی محافلیں ہر سال سجانے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ خبر میں سرکار آنا میرے عیبوں کو چھپانا اپنے رب سے بخشوانا ساتھ جنت میں لے جانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ ہاتھ لگانا یا رسول اللہ صدقہ دو مولا علی کا صدقہ دو مولا علی کا صدقہ دو ماں فاطمہ کا صدقہ دو غوث الورا کا صدقہ دو غوث الورا کا صدقہ دو خواجہ پیا کا ہم گناہوں میں پڑے ہیں آپ کے رتبے بڑے ہیں بخش دو جتنے کھڑے ہیں بخش دو جتنے کھڑے ہیں ہم یہاں چھوٹے بڑے ہیں یا نبی سلام ایک دو ایسا نظر نہیں اوپر سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے حبیب خدا اے نبی مصطفیٰ تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام اے رسول خدا احمد مجتبی تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام اے حبیب خدا اے نبی مصطفیٰ تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام اے رسول خدا احمد مجتبی تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام نفس شیطان سے ہم کو بچا لیجئے سیدھے راستے پہ ہم کو لگا دیجئے نفس شیطان سے ہم کو بچا لیجئے سیدھے راستے پہ ہم کو لگا دیجئے ایسے نظر کرم ہم پہ کرنا ذرا تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام اے حبیب خدا اے نبی مصطفیٰ تم پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں سلام بسم اللہ قل هو الله احد الله الصمد
جو بھی کلام اللہ تشریف کی تلاوت کی گئی دل بندے پڑھی گئی مولا اس سب کا ثواب حضور یا کرم نوری مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں نظر قبول فرما. آمین آمین آمین. شہداء کربلا امام حسن امام حسین تمام کے مقدس بارگاہ میں نظر قبول فرما. آمین آمین. مولا بیا نبی دستگیر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہ میں نظر قبول فرما. آمین آمین. بالخصوص غریب نواز کی شان میں آج کا یہ پروگرام کیا گیا ہے مولا اس بزم میں جو کچھ بھی لنگر اور جو کچھ بھی اہتمام کیا گیا ہے سب کا ثواب بالخصوص خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مقدس بارگاہ میں نظر قبول فرما. آمین آمین. وسیلے سے جتنے بھی سلسلے عالیہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ رضویہ جتنے بھی سلاسل ابراہیم تمام کے مقدس بارگاہ میں نظر قبول فرما. آمین آمین. کے مریدین متقین محبین مخلصین درباروں کو اس کا ثواب جمیل عطا فرما. آمین. روئے زمین پر آرام فرمانے والے تمام مومنین مرحومین کو پاک کو اس کا ثواب جمیل عطا فرما. آمین. اور یہاں جتنے بھی حاضرین جمع ہوئے ہیں ہم سب کے خاندان کے آباء و اجداد عزیز و اقربا جتنے بھی مرحومین ہیں مولا سب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں قبول فرما. آمین آمین. مرحومین کے قبروں کو جنت کے باغیچوں میں تبدیل فرما. آمین آمین آمین. علماء خواجہ یہاں پہ کھڑے ہیں مولا ہم سب کی گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما. آمین آمین. ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما. آمین 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 آمین. پڑھنے کی توفیق عطا آمین فرما. آمین آمین. ہماری جھولیوں میں بارگاہ خواجہ غریب نواز کی خیرات عطا فرما. آمین آمین. مولا اپنے فضل و کرم سے یہاں جتنے حاضرین ہیں ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما. آمین جو آمین. پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. آمین. خصوص اعجاز بھائی کی طبیعت علیل ہے مولا ان کو شفا و صحت عطا فرما. آمین. درستی و توانائی عطا فرما. آمین. پروردگارہ جتنے بھی یہاں حاضرین ہیں ہم سب کے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما. آمین. اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو غیب سے روزیاں عطا فرما. آمین. یا اللہ مسجد کی جو کمیٹیاں ہیں جنہوں نے اس مبارک محفل کو سجایا ہے اور جن نوجوانوں نے اور جتنے بھی لوگوں نے جہاں جس طریقے سے بھی اس بزم میں حصہ لیا دام قدم سخن مولا تمام کے حصہ داریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. یا اللہ روز محشر میں ہم سب کے لیے اس محفل کو بخشش کا ذریعہ بنا دے. آمین. یا اللہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلے سے ہم تمام حاضرین سے وہ کام لے لے جس سے تو اور تیرا رسول راضی ہو جائے. آمین. مولا وہ کام نہ لے جس سے تو اور تیرا رسول راضی نہ ہو. اے اللہ مہینوں سے محنت و مشقت کرنے کے بعد تیرے محبوب ولی غریب نواز کے نام سے آج یہ بزم سجایا ہے. جس طریقے سے اس بزم میں لائٹوں سے سجایا ہے روشن کیا ہے مولا ہم سب کی قبروں کو اور جن لوگوں نے اس مبارک محفل سجایا ان کی قبروں کو روشن فرما. آمین آمین. پروردگارہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلے سے خواجہ کی محبت میں یہ محفل سجائی ہے مولا انہی کی محبت میں مرنا اور جینا نصیب فرما. آمین. یا اللہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلے سے بدین بد مذہبوں کی صحبت سے بچا. صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اسلام پر قائم و دائم فرما. ایمان پر مولا ہم سب کا خاتمہ فرما. آمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. برحمتك یا ارحم الراحمین بحق لا لا الہ إله الا إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.